نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 253 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا دوزخ سے آزادی کا ہے، تو یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں کہاں تک درست ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک تو پورا مہینہ ہی رحمت، مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرنے کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ جو تفصیل ہے کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی، یہ مضمون ایک ضعیف روایت میں وارد ہے۔ وہ روایت فضائل میں قابل اعتبار ہے، اسے بیان کیا جا سکتا ہے، بے اصل اور من گھڑت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس میں خیر کی اور رحمت کی امید اور طلب ہونی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ رمضان میں سبحان اللہ کہنے پر 70 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ملتا ہے، اور نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایک ضعیف روایت میں یہ بات وارد ہے کہ رمضان میں فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن اس میں خاص طور پر سبحان اللہ کا ثواب 70 گنا بڑھنے کی صراحت نہیں ہے۔ تو جتنی صراحت ہے اتنا ہی بیان کیا جائے اور روایت کا ضعف بھی بیان کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ اور یہ روایت جو 70 گنا بڑھنے والی ہے، یہ بہت زیادہ مضبوط روایت تو نہیں ہے، لیکن رمضان کی فضیلت کے طور پر اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اکثر بیان میں بولا جاتا ہے کہ رمضان المبارک قربانیوں کا مہینہ ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام کو طائف کے موقع پر اتنی قربانی دینی پڑی کہ جسم مبارک سے خون نکلا اور جوتے بھی خون سے بھر گئے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون نکلا اور طائف میں آپ کے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی کہ آپ کے مبارک جوتے بھی خون سے بھر گئے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، سیرت کی کتابوں میں طائف کا واقعہ جہاں ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ لہو لہان ہو گئے، اور جسم اطہر سے جو خون نکلا اس سے آپ کے چپل مبارک، نعلین مبارکین بھی تربتر ہو گئے۔ تو آپ نے بہرحال دعوت دین کے لیے قربانیاں پیش فرمائی ہیں، اور اس کے لیے صرف رمضان کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جب جیسا موقع ہوا آپ نے قربانی دی ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کا ایک ارشاد ہماری نظر سے گزرا کہ دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو الی آخری۔ تو معلوم یہ کرنا تھا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس کا مفہوم تفصیل سے سمجھائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔
تو جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، بخاری شریف میں حدیث نمبر 39 کتاب الایمان میں موجود ہے، اور اس کا عنوان ہے الدین یسر، یعنی دین آسان ہے۔ اور حضرات شارحین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ آدمی کو دین کے بارے میں ایسا غلو نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس سے فرائض متروک ہو جائیں، کہ نوافل میں اتنا غلو ہو جائے کہ فرض چھوڑنا پڑ جائے، ایسا نہ ہو، یا اپنی طاقت اور قوت سے زیادہ اس میں محنت کی جائے کہ جس کی وجہ سے اکتاہٹ پیدا ہو اور نتیجہ یہ ہو کہ جوش ختم ہو جائے اور جو ضروری کام ہے وہ بھی رک جائیں۔ لہٰذا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی فرائض کی پابندی نہ کرے، فرائض کی پابندی ضرور ہونی چاہیے اور اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، البتہ اپنی طاقت اور وسعت کے لحاظ سے جو نوافل ہیں ان کو انجام دینا چاہیے، اور جو عمل جس درجے کا ہے اس کو اسی درجے پر رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہ بڑھانا چاہیے، اور جو سنت شریعت سے ثابت ہے اسی کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ یہی مطلب اس حدیث کا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اعتدال اور میانہ روی شریعت میں مطلوب ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک عام مسلمان کو دین کی کتنی معلومات ہونی چاہیے، اور اس کے اعمال و اخلاق اور افکار کو اسلامی بنانے کے لیے ہمیں کیا خطوط اختیار کرنے چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو کم از کم اتنا علم دین ضرور ہو جس سے وہ اپنے فرائض کو بجا لا سکے۔ مثلاً اسے نماز پڑھنی ہے جو اس پر فرض ہے، تو نماز کے شرائط، طہارت وغیرہ کے بارے میں اس کو ضروری معلومات ہوں، نماز کے فرائض کے بارے میں معلومات ہوں، واجبات کے بارے میں معلومات ہوں، قرآن پاک بقدر نماز اسے یاد ہو جو نماز میں اسے پڑھ سکے۔ اسی طرح جن چیزوں کا اذکار کا پڑھنا لازم ہے وہ بھی اسے یاد ہوں۔ ایسے ہی روزے کے بارے میں ضروری مسائل کا اسے علم ہو، زکوٰۃ کا علم ہو، جو عقیدے اسلام میں ہیں ہر عقیدے کے بارے میں اس کو معلومات ہوں۔ تو ہر مسلمان پر اس قدر علم کا جاننا لازم اور ضروری ہے، فرض ہے۔ کیا اس کے اوپر حرام ہیں چیزیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس لا علمی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور جو اسلامی اخلاق ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے گھر کا ماحول دینی بنانا ضروری ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ربط و ضبط ہو، ہماری مجلس، مصاحبت، آنا جانا، تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہو، تو اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑے گا۔ پوچھ رہے ہیں کہ خواتین نئی دلہن کو 8-10 دن تک گھر کا کھانا بنانے نہیں دیتی، ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں ہے کہ نئی دلہن آ کے کھانا نہ بنائے۔ باقی اگر اس کے ساتھ دلداری کے طور پر کچھ مہلت اسے دی جائے اور اس کا اکرام کیا جائے تو کوئی شرعاً منع بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بالکل ناجائز کے درجے میں نہ سمجھا جائے، وہ چاہے تو بنا بھی سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں عوام میں مشہور ہے کہ برا خواب دیکھنے کے بعد صدقہ دینا چاہیے، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب آدمی برا خواب دیکھے تو بائیں طرف اعوذ باللہ پڑھ کر تھتکار دے 3 مرتبہ، اور اس کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ باقی اگر صدقہ بھی دے دے تو کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اسے ضروری نہ سمجھا جائے۔ پوچھ رہے ہیں کیا رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حج کے برابر ثواب کا مطلب یہ ہے کہ حج کا جو اصل ثواب ہے
وہ اس عمرے سے فضیلت کے طور پر اس کو عطا کیا جائے گا۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رمضان کے عمرے کا ثواب فضیلت کے طور پر حج کے برابر ہوتا ہے، لیکن حج کا جو فضیلت والا ثواب ہے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے، اس کا مقابلہ یہ عمرہ نہیں کر سکتا۔ اسی سے متعلق دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں عمرہ کر لے تو کیا اس سے فریضہ حج ساقط ہو جائے گا اور اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس سے حج فرض ادا نہیں ہوگا۔ حج مستقل ایک فرض ہے، وہ عمرے کی سنت سے ادا نہیں ہو سکتا۔ سوال کر رہے ہیں کہ جس گھر میں تیل کی بوتل میں فوٹو ہو یا ٹیبل پر بچھے ہوئے کاغذ میں چند فوٹو ہوں تو کیا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ چھوٹے اور معمولی قسم کے فوٹو ہیں جو دور سے نظر بھی نہیں آتے تو یہ رحمت کے فرشتوں سے مانے نہیں ہیں، لیکن اگر نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں اور ان کو اہتمام سے لگایا گیا ہے تو پھر فرشتے ضرور وہاں آنے سے رکیں گے اور یہ جگہ فرشتوں سے خالی ہوگی۔ اس لیے ایسی کوئی تصویر نمایاں طور پر گھر میں یا کمرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کیا تراویح میں قرآن کریم کی سورتوں میں سے کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھنی چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، احناف کے نزدیک کم از کم ایک جگہ آواز سے پڑھ لیں تاکہ سننے والوں کا قرآن مکمل ہو جائے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن ہی کی ایک مستقل آیت ہے جو کسی سورت کا جز نہیں ہے احناف کے نزدیک۔ سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں رمضان کا چاند نکلنے کے بعد امام صاحب پہلی رات میں سورہ تراویح پڑھاتے ہیں، یعنی الم تری کیف سے، اور پھر اگلے دن جب تراویح ہوتی ہے تو حافظ صاحب پارہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ اہتمام کہ پہلی رات میں صرف سورہ تراویح ہو اور اگلی سے پارہ شروع کیا جائے، یہ کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سورہ تراویح اور پارہ تراویح کوئی الگ نہیں ہے، اصل ہے 20 رکعات پڑھنا۔ اب امام صاحب کس مصلحت سے پہلے دن پارہ شروع نہیں کر رہے یہ تو وہی بہتر جان سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں معمول یہی ہے کہ جب چاند دکھ جاتا ہے تو پہلے ہی دن سے پارہ شروع ہو جاتا ہے تراویح کے اندر۔ باقی کوئی سورہ تراویح پڑھے تو ناجائز نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک گھر میں تراویح ہوتی ہے مگر جگہ کے کم ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ دوسرے گھر میں بھی اقتداء کرنا چاہتے ہیں، مگر ان دونوں گھروں کے درمیان بیچ میں ایک گھر کا فاصلہ ہے، گویا کہ 3 مکان ملے ہوئے ہیں، لیکن پہلے اور آخری میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، بیچ والے میں نماز نہیں پڑھیں گے، تو یہ اقتداء درست ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب دونوں کے درمیان میں بیچ والا مکان وہاں پر نماز نہیں پڑھی جا رہی تو صفیں متصل نہیں ہوں گی، اور یہ بیچ والا مکان مستقل الگ جگہ سمجھی جاتی ہے، اس لیے جو پیچھے تیسرے مکان میں جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ صحیح ہونے کی شکل یہی ہے کہ بیچ والے مکان میں بھی صفیں لگائی جائیں تاکہ اتصال برقرار رہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی امام نے رمضان المبارک میں وتر کی نماز میں بھولے سے دعائے قنوت چھوڑ دی اور رکوع میں چلا گیا، بعض مقتدیوں نے لقمہ دیا لیکن امام نے لقمہ نہیں لیا اور رکوع کر لیا، پھر ہوا یہ کہ بعض مقتدیوں نے تو امام کے ساتھ یا بعد میں رکوع کر لیا اور بعض نے بالکل رکوع نہیں کیا، تو جنہوں نے رکوع نہیں کیا ہے یا امام کے ساتھ رکوع نہیں کیا ہے ان کی نماز درست ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جن مقتدیوں نے سرے سے رکوع ہی نہیں کیا، نہ امام کے ساتھ نہ امام کے بعد، ان کی تو نماز نہیں ہوئی، لیکن جنہوں نے امام کے ساتھ رکوع کر لیا یا امام کے اٹھنے کے بعد پھر اپنا رکوع کر لیا
اور ان کا رکوع چھوٹا نہیں ہے تو پھر ان کی نماز بالآخر درست ہو جائے گی۔ پوچھ رہے ہیں 14 سال کی عمر کے بچے کے پیچھے نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ بالغ ہے تو اس کے پیچھے بالغ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور لڑکا 12 سال کے بعد بالغ ہو سکتا ہے اگر اس میں کوئی بلوغ کی علامت پائی جائے، اور اگر کوئی علامت نہیں پائی جائے تو 15 سال کے بعد ہی اسے بالغ کہیں گے، اس سے پہلے اس کی امامت بالغوں کے لیے درست نہ ہوگی، نابالغ پڑھ سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں تراویح میں سجدہ تلاوت سے اٹھ کر پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ دی تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئی، نماز درست ہے۔ اگر لگاتار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تکرار تب فساد ہوتا ہے، اور اگر لگاتار نہ پڑھی جائے اور سجدے سے اٹھ کے پڑھی جائے تو اس کی وجہ سے کوئی فساد کی بات نہیں آتی۔ سوال ہے کہ 20 رکعت تراویح میں اگر 2 یا اس سے زائد امام نماز پڑھاتے ہوں تو نیت کیسے کریں؟ کیونکہ ہر 2 رکعت کی نئی نیت کرتے ہیں کہ اس امام کے تابع تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ ملا کر کریں تو پھر اماموں کی نیت کیسے کی جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ایک ساتھ نیت کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لی جائے کہ جو بھی مصلی پر کھڑا ہے میں اس کی اقتداء کر رہا ہوں۔ اب وہ مصلی پر اقتداء کرنے والا کوئی بھی ہو، ان کی نماز درست ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر 2 رکعت پر الگ سے امام کی نیت کی جائے تو اور بہتر بات ہے تاکہ کوئی شبہ ہی نہ رہے۔ سوال ہے ہمارا مکان مسجد کے بازو میں ہے، نمازوں کی آواز صاف سنائی دیتی ہے، تو کیا مسجد کی اقتداء میں مکان کی چھت پر نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر صفیں متصل ہو رہی ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں، بغیر اتصال کے نہ پڑھی جائے کیونکہ مقام الگ ہے۔ پوچھتے ہیں ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے اور فدیے کی رقم کسی مستحق ادارے کو دے سکتے ہیں یا نہیں، اور پھر وہ ادارے والے اس کو تنخواہ میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ایک صدقہ فطر یا اس کی قیمت ایک روزے کا فدیہ ہے، اور یہ فقراء کو دی جائے گی رقم۔ اب جس مستحق ادارے کو آپ دے رہے ہیں اگر وہاں مصرف پایا جاتا ہے تو دینا درست ہے، لیکن اس رقم کو براہ راست اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں میں خرچ نہیں کیا جائے گا، تبلیغ کے بعد خرچ کریں تو گنجائش ہوگی۔ پوچھتے ہیں دانتوں کا ڈاکٹر داڑھ اور دانت اکھاڑنے کے بعد بار بار تھوکنے سے منع کرتا ہے کہ ایسا کرنے سے خون نکلنا بند نہیں ہوگا، اور اگر نہیں تھوکو گے تو خون جلدی بند ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ بار بار تھوکتے رہیں یا نہ تھوکیں؟ کیونکہ اگر نہیں تھوکیں گے تو خون حلق میں چلا جائے گا۔ جواباً عرض ہے کہ آپ کو بہرحال حلق میں خون کو جانے سے قصداً روکنا ہوگا، اگر خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے یا تو آپ تھوکنے کا اہتمام رکھیں یا تو پھر ایسے وقت میں داڑھ نکلوائیں جبکہ روزہ نہ ہو، رات کے وقت میں افطار کے بعد۔ پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں عطر لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ عطر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سوال ہے کوئی روزے دار شخص غسل کر رہا تھا، اس وقت کسی نے اس کے منہ پر پانی ڈالا اور وہ پانی حلق کے اندر چلا گیا، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جی ہاں، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ پوچھتے ہیں اگر کسی شخص کو راستے میں کوئی جھاڑو لگاتے ہوئے نظر آئے اور دھول اڑ رہی ہو، وہ شخص اسی راستے سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور اس راستے کا دھواں ناک یا منہ کے ذریعے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ جب ٹوٹتا ہے جبکہ بالقصد دھواں منہ میں لیا جائے، ہو بلا ارادہ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں کھانے کی خوشبو ناک کے اندر جانے سے روزے پر اثر پڑے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پوچھ رہے ہیں خواتین افطاری وغیرہ بناتی ہیں، چولہے کا دھواں اگر منہ ناک کے اندر چلا جائے تو روزے پر اثر پڑے گا یا نہیں؟ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بالقصد نہیں جا رہا ہے، مجبوری ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا سحری کھانا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے اور سنت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، سحری کھانا مسنون ہے اور پیغمبر علیہ السلام نے متعدد احادیث میں اس کی ترغیب دی ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد 2-3 مرتبہ تھوک پھینکنے کے باوجود جو تری زبان میں رہتی ہے اگر وہ گلے میں چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کلی کرنے کے بعد جو تری رہتی ہے وہ روزے کے لیے مفسد نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص کو ناک میں بیماری ہے اور اس کو ناک میں دوائی ڈالے بغیر گزارا نہیں، اب ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ وہ روزانہ ناک میں دوائی ڈالتے ہیں اور وہ دوائی ڈالے بغیر ان کو تسلی نہیں ہوتی اور سانس لینے میں بہت دشواری ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ ناک میں دوا ڈالیں گے روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر انہیں پریشانی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے تو روزہ نہ رکھیں، بعد میں صحت ہونے پر قضا کریں۔ پوچھتے ہیں گزشتہ سال رمضان کے مہینے میں میرے پاس 35 یا 40 ہزار روپے کے قریب کیش موجود تھے، جو اب بڑھ کر اس رمضان میں 2 لاکھ کے قریب پہنچ گئے، درمیان میں کبھی کم زیادہ بھی ہوئے، تو سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا بنے گا اور کیسے؟ جواباً عرض ہے کہ جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں اس دن جتنے روپے آپ کے پاس موجود ہوں ان پر پورے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو آج جب اس سال آپ حساب لگائیں گے اور 2 لاکھ کا حساب بیٹھے گا تو 2 لاکھ پورے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، صرف 35,000 پر نہیں۔ سوال ہے بمبئی میں ایک مسجد کے نیچے والی منزل کا میونسپلٹی والوں کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، جو بلڈر تھا اس نے 8 سالوں تک رقم ادا نہیں کی ٹیکس کی، تو کیا اس صورت میں ٹیکس ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ زکوٰۃ فقراء کا حق ہے، اس کو ٹیکس میں دینا جائز نہیں ہے۔ مسجد کی اگر ضرورت ہے الگ سے چندہ کر کے اور اس کی بھرپائی کریں۔ ہمارے اوپر رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو معلوم کرنا ہے کہ کیا ہم رمضان کی پہلی تاریخ اپنے پیسوں کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکالیں یا پورے مہینے کے پیسوں کا حساب لگا کر نکالیں؟ جواباً عرض ہے کہ کوئی ایک تاریخ کو حساب لگتا ہے، پورے مہینے کا نہیں۔ جو تاریخ بھی آپ کے نے متعین کر رکھی ہو یا متعین ہو اسی دن آپ پوری مالیت کا حساب لگائیں اور جتنی مالیت ہو اس پر زکوٰۃ ادا کریں۔ سوال ہے اگر کسی شخص نے حج کے ارادے سے حج کمیٹی میں کچھ قسطیں جمع کر دی ہیں مگر ابھی پوری قسطیں ادا نہیں ہوئیں، تو ان جمع شدہ قسطوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے جو قسطیں جمع کر دی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو دیگر مال جمع ہے یا آئندہ قسطیں ادا کرنی ہیں ان کی زکوٰۃ دینی ہوگی جس دن آپ حساب لگا رہے ہیں۔ ایک شخص کے پاس آم کے باغات ہیں، آم کی فصل آنے پر باغات فروخت کر دیے جاتے ہیں، تو باغ سے آمدنی کی زکوٰۃ کیسے نکالے، 10% یا 2.5%؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں جو باغات ہیں وہ عشری زمینوں میں نہیں ہیں، اس لیے آپ پر اس کی آمدنی پر حسب ضابطہ زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی 40واں حصہ۔ کوئی شخص اپنے کھیتوں کو کرائے پر دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ کیسے نکالے گا، کرائے سے آمدنی پر یا پیداوار پر؟ جواباً عرض ہے کرائے کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی اور اس کو دیگر آمدنی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ سوال ہے زکوٰۃ کا موجودہ نصاب کیا ہے؟ کیا موجودہ چاندی 52.5 تولہ 7.5 تولہ سونا ہے؟
حالانکہ موجودہ زمانے میں تولہ کم گرام کا ہے تو کیسے نصاب پورا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ گرام سے حساب لگا لیں۔ سونا 87 گرام 80 ملی گرام اور چاندی جو ہے 613 گرام یہ وزن ہے، اور تولے کا جہاں تک معاملہ ہے جو 12 ماشے والا تولہ ہوتا تھا اس حساب سے 7.5 اور 52.5 ہے، اور اگر 10 گرام کا تولہ جیسا کہ آج کل مشہور ہو گیا ہے تو پھر جتنے گرام بیٹھتے ہیں اسی حساب سے تولہ بنا لیا جائے۔ مثلا 87 گرام ہے تو 8 تولہ کے 9 تولوں کے قریب بیٹھ جائے گا، اور یہی حساب 612 گرام 13 گرام چاندی کا جوڑ لیا جائے، تو اب گرام سامنے رکھا جائے تولے کو پیش نظر رکھنے کے بجائے تو کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں مقروض شخص اگر زکوٰۃ کا مستحق ہو، جس شخص سے روپے لیے تھے وہ شخص اس کو زکوٰۃ دے دے، پھر اپنے قرض کا مطالبہ کرے تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں درست ہے۔ جب وہ اس کو زکوٰۃ دے دے گا تو وہ زکوٰۃ کا مالک بن جائے گا، اور پھر وہ اس سے اپنے پیسے وصول کر سکتا ہے۔ سوال ہے کہ بچوں کو جو عیدی کے پیسے ملتے ہیں تو ماں کا ان پیسوں کو مدرسے میں دینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بچے نابالغ ہیں تو وہ ان کی ملکیت ہے جو عیدی ان کو مل رہی ہے، ماں باپ ان کی اجازت سے بھی مدرسے میں نہیں دے سکتے، اور اگر بچے بالغ ہیں تو ان کی مرضی ہے، چاہے جہاں دیں خود استعمال کریں یا جیسا بھی کریں۔ پوچھتے ہیں کیا عمرہ کرنا بہتر ہے یا تبلیغی جماعت میں جانا بہتر ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دونوں کام کر لیں، موقع ہو عمرے کو بھی چلے جائیں اور تبلیغ میں بھی وقت لگائیں، ہر ایک کی اپنی جگہ اہمیت ہے، تقابل کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کیا والدین کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھنا جائز ہے؟ اگر والدین تجارت کی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیں، جبکہ تجارت دیکھنے والا دوسرا بھائی بھی موجود ہے، تو ان کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھا درست ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح جماعت میں جانا بھی والدین کی اجازت کے بغیر درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بہر صورت والدین کو راضی کر کے ہی اعتکاف یا جماعت میں جانا چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بلا کسی خاص عذر کے کسی بھی نیک کام سے بچوں کو منع نہ کریں، یہ ماحول نہ بنائیں کہ بلا وجہ ان کو دین پر عمل کرنے میں تنگی ہو، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی معاملے میں والدین کی مرضی کے بغیر اقدام نہ کریں، اور والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، خیر کے معاملے میں رکاوٹ نہ بنیں۔ پوچھتے ہیں فطرہ اور فدیے کی موجودہ رقم متعین کر لیں۔ ہر جگہ کے حساب سے الگ رقم ہو سکتی ہے۔ 1.25 کلو گیہوں کی جو قیمت بازار میں بیٹھتی ہو وہ کم سے کم ہے، اور زیادہ اگر آپ کشمش اور کھجور کے حساب سے 3.5 کلو کی قیمت لگائیں تو اور اچھی بات ہے۔ ہمارے یہاں یعنی مراد آباد میں 60 روپے کا فطرہ متعین کیا گیا ہے یہاں کے ریٹ کے اعتبار سے، لیکن ہر جگہ کے حساب سے اس میں کمی بیشی ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔